میرا سوال دراصل آپ کی جو ڈسٹنکشن ہے کہ آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں جو پیرللز ڈرا کرتے ہیں، تو ایک اور چیز ہمارے ہاں بڑی کثرت سے ملتی ہے، ہماری بک سٹورز پہ بڑا اس کا ایک یونرا آج کل بڑا عام ہوتا ہے، سیلف ہیلپ اور موٹیویشن کا، اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر بڑے کام کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو وہ اٹس ویری ٹائملی دی انفلوئنس آف موٹیویشن. آپ اس طرح سے کچھ چیزیں پڑھ کے اپنے آپ پہ اپلائی کرتے ہیں، اینڈ آفٹر سم ٹائم وہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں اور اس طرح سے. تو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام کیریکٹر ڈیولپمنٹ، اور وٹ ڈفرنٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو اور وی گوئنگ ٹو یوز ان دس میتھڈالوجی جو آپ کی ہے کہ جس میں ہم یہ چیز کر سکیں گے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیے ایک تو چیز یہ کہ سیلف ہیلپ بکس جو ہیں وہ بھی سیلف ہیلپ کا پورا یونرا ہی انفیکٹ وہ بھی جو ہے، اگر آپ کبھی اس پہ بہت زیادہ اندر جا کر کوشش کریں، موسٹ آف دیم ریلیٹ ٹو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. موسٹ آف دیم ایز فار ایز موٹیویشنل از کنسرنڈ، وہ میں آپ کے ساتھ ایک اینیکڈوٹ شیئر کرتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے. میں وزیر آباد سیشن کر رہا تھا ایک، اور میرے سے پہلے ایک اسپیکر تھے، اور اس کے بعد میں وہاں پہ پہلے بھی کر چکا ہوا تھا. تو میرے جو ہوسٹ تھے جنہوں نے بلایا، تو انٹروڈیوس کراتے ہوئے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ انہوں نے آڈینس سے یہ کہا کہ آپ کے جانے پہچانے موٹیویشنل اسپیکر معز امجد صاحب. میں کہا جی کہ دیکھیں، میں اس الزام سے اپنے آپ کو بری قرار دینا چاہتا ہوں، میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. اور ویری آنیسٹلی وداؤٹ اینی ڈس ریگارڈ ٹو اینی بڈی جو کہ سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بڑی صحیح بات فرمائی ہے، میں اس سے ایگری بھی کرتا ہوں، اور یہی میں نے ادھر سوال بھی کیا کہ موٹیویشنل اسپیکر اصل میں کوئی بھی نہیں ہوتا. موٹیویشن یا تو آپ کے اندر ہوتی ہے، یا آپ ٹیمپریریلی انسپائر ہو جاتے ہیں کسی بات سے، اور مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ یہ کروں گا، اور پھر اس کے بعد تقریر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی شعلہ بیانی جس کو آپ کہتے ہیں، میرے خیال میں شاید یہ میرے پاس آپ کو نہیں ملے گی جی. ٹو بی ویری آنیسٹ، آئی کین ناٹ آفر دیٹ بیکاز آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے اسپیکر. آئی ایم ناٹ دیٹ گڈ اے اسپیکر. ان فیکٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے گڈ اسپیکر. آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ فیسیلیٹیٹر، جس میں کہ میں آپ کی بات زیادہ سن سکوں. یہ میری زندگی کی ایسپریشنز یہ نہیں ہے کہ مجھے ایز اے اسپیکر یاد کیا جائے. میری زندگی کی ایسپریشنز یہ ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کچھ زندگیوں میں پازیٹیو ٹرانسفارمیشن پیدا کی. ٹھیک ہے جی. اور پازیٹیو ٹرانسفارمیشن اس طرح نہیں پیدا ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو کیا، ناٹ لائک دیٹ. آئی کانٹ ڈو دیٹ. میں تو یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ موٹیویٹڈ ہیں، ان کو کیسے چینلائز کریں. یعنی آپ ہو سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کوئی موٹیویشن نہ محسوس کرتے ہیں جن کے بارے میں کرتا ہوں. آپ ایک یونیک انڈیویجول ہیں. ٹھیک ہے جی. مے بی یو ناٹ ویری انٹرسٹیڈ ان ویٹ لاس، ناٹ ایٹ لیسٹ ناٹ ود یور physique, you don't need to be. Maybe you are really motivated about being fit, or maybe you are really motivated about being mentally fit. لیکن there can be parallels جو آپ ڈرا کر سکتے ہیں کہ میں نے اگر فٹنس ایک بیلنسڈ اور ہولسٹک طریقے سے کرنی ہے تو کیا اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو میں جو کوشش کرتا ہوں جی، میرے اپنے سیشن میں جو بات ہوتی ہے، یہ جو میں نے آج یہاں پر کیا کہ ہم 15-20 منٹ کی بات کریں گے، اور پھر یہی میرے سیشن میں ہوتا ہے. یعنی 15-20 منٹ میں ایک بالکل بریف سا، بالکل چھوٹا سا تعارف کرا دیا جاتا ہے اس ٹاپک کا کہ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور اس کے بعد لوگ اس ٹاپک کو آپس میں ڈسکس کریں. لرننگ اس طرح ہوتی ہے، لرننگ میرے بتانے سے نہیں ہوگی آپ کی، یہ ہو نہیں سکتی جی. دس از سم تھنگ وچ از ٹرولی اگینسٹ دا ویری کانسیپٹ آف لرننگ. یہ جو کانسیپٹ ہے نا جی، ہماری جس بیسس پر اسکولز اور یونیورسٹی میں جو چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اگر جانتا ہوں تو میں اپنی لرننگ آپ میں انڈیل دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اب آپ نے لرن کر لیا ہے. چنانچہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، میرا سارا فوکس ٹیچنگ پہ ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنز کا بھی سارا فوکس ٹیچنگ پہ ہوتا ہے. اور وہ یہ پوچھتے ہیں ٹیچر سے، کیوں جی کورس کور ہو گیا؟ اور کورس کور ہو جانے کا مطلب یہ کہ بچوں نے سیکھ لیا ہے. آپ بتائیں کیا یہ واقعہ ہے؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟
کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ کورسز کور ہوئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہوئے لیکن ابھی شروع نہیں کیا سیکھنا. ابھی کریں گے انشاءاللہ, ابھی the learning is yet to start. اس لیے کیونکہ لرننگ آپ نے کرنی ہے, میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں لرننگ کو, میری شعلہ بیانی آپ کو لرننگ دے نہیں سکتی. یہ پرابلم ہے, دس از اے سیریس پرابلم. تو سیلف ہیلپ از پرائمرلی فوکسنگ آن, primarily, I won't say totally, but primarily focusing on personality development, how to be more, how to appear more receptive, for instance. Motivation تو بالکل ہی میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں جی کہ there can be anybody who can, motivation ایک internal چیز ہے. دیکھیے میں مثال کے طور پر لوگوں کے موٹیویشن کرنے کے, موٹیویٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں. مثلاً بچوں کے ساتھ پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ, اور سیم ود دا کیس آف ایلڈرز, وہ ریوارڈز اور پنشمنٹس چینج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ چانٹا پڑے گا یا نہیں پڑے گا سے, اور بڑوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں انکریمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی سے. ٹھیک ہے جی, فرق اس میں کچھ نہیں ہے, یعنی یہ پنشمنٹ ہو یا ریوارڈ ہو, یہ اصل میں ایک ہی چیز کے 2 سائڈز ہیں. ہم کس طرح سے بچوں کی انٹرنل موٹیویشن سمجھ سکیں. میں آپ کو سیریسلی ایک چیز بتاؤں, آپ کو ADHD کا تو پتہ ہی ہوگا نا. ADHD ایک پرابلم ہے, یعنی اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی اے سیریس پرابلم, اور بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے. یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے سے کئی لوگوں نے اس پاکستان میں مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ADHD ہے. تو میں نے کہا خدا کا خوف کریں, مطلب اتنی کامن چیز نہیں ہے یہ ADHD کہ ہر دوسرے گھر میں ہو. تو نہیں, وہ اس کو بالکل اٹینشن اسپین ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, اٹینشن اسپین ہی نہیں. میں نے کہا اچھا وہ کوئی کام اپنے انٹرسٹ سے کرتا ہے؟ ہاں اپنے انٹرسٹ سے تو کرتا ہے, پڑھنے میں کوئی اٹینشن اسپین نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر انٹرسٹ. میں آپ سے سب سے یہ کہتا ہوں, آپ سب میچور لوگ ہیں نا ماشاءاللہ, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیے میں آپ کو ارینج کر دیتا ہوں اسپینش سیکھنا. کتنے لوگ کتنی دیر تک موٹیویشن سے سیکھ سکیں گے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں, اس لیے کہ وائی یو ڈونٹ سی اینی کنیکشن آف اسپینش ود یور لائف. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے دیر از اے ویری گڈ اپرچونیٹی, 50 لوگوں کی بڑی زبردست اپرچونیٹی پیدا ہوئی ہے اسپین میں, بڑا لوکریٹو کام ہے. 6 مہینے کے اندر اندر اسپینش سیکھ لیں. Everybody would probably be interested now. Now you develop a connection. آپ نے بچپن سے لے کر اپنی 12ویں 13ویں جماعت تک جو کچھ پڑھا ہے, میں نے ابھی بتایا آپ کو, اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے آپ کی زندگی سے. Why would you be interested in studying that at all? میرے لیے تو سوال یہ ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی نے میرے سے یہ کہا کہ وہ بعض بچے تو بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. میں نے کہا اصل میں میرے لیے پرابلم وہ ہے کہ ان کو کیسے پیدا ہو گیا انٹرسٹ. مطلب ان کو آپ نے یہ ڈیولپ کر دیا اس ایج میں کہ میں اپنی پوری شخصیت کو ختم کر کے پڑھ لیتا ہوں, نہ تو اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق ہے, نہ میں نے اس کو کوئی یوز کرنا ہے. ہر سٹیج پہ اپنے کورس کے بارے میں میں نے یہ سنا, اور آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ یہ اگلی کلاس میں یوز ہوگا, بس اور کچھ نہیں. یہ اگلی کلاس میں یوز ہوگا, اور جو اگلی کلاس میں پڑھنا ہے وہ اس سے اگلی کلاس میں یوز ہوگا. یونیورسٹی کے لیول پہ جا کے شاید اس طرح کی بات ہوئی ہو کہ یہ شاید زندگی میں بھی کبھی یوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. سو آئی تھنک دس از اے ویری بگ ٹریجڈی. اور اگر اس ایجوکیشن سسٹم میں کسی بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ قابل ستائش بچہ ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کوئی سوچنے سمجھنے والا بچہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں پڑھوں کو مقصد چیز پڑھوں. یو سی ٹیک اٹ دی ادر وے اراؤنڈ. ہم ABC پڑھاتے ہیں, آپ پہلی لیول سے شروع کر لیں. ABC پڑھاتے ہیں. ABC کو آپ کے خیال میں وہ جو 3 4 5 سال کا بچہ ہے اس کو پتہ ہے اچھا میں ABC سیکھ رہا ہوں, اس کے بعد میں وہ ناولز پڑھا کروں گا. ایسے یہ ہوتا نہیں. آپ اس کو کہانیوں سے شروع کریں. اسٹارٹ بیکورڈز. ناؤ ہی ول نو کہ میں ABC کیوں سیکھ رہا ہوں. اٹ ول بی سینسیبل فار ہیم ٹو ڈو اٹ. آپ جب چیزیں سینسیبل ہو جاتی ہیں نا, آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ان کو سیکھنے کا, آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے کہ یار اچھا اس سے مجھے سمجھ میں. آپ کا انٹرسٹ ہے جہاز بنانے کا, اب آپ انجینئرنگ میں بھی انٹرسٹڈ ہو جائیں گے. میں دیکھوں کہ کیا چیز ہوتی ہے, کہ کیا وہ ایروبکس کیا چیز ہوتی ہیں, یہ ساری جو ایروناٹکس کیا چیز ہوتی ہے, یو بی انٹرسٹڈ. لیکن آپ کو جس طرف سے پڑھایا جاتا ہے, لاگرتھم سیکھ لیں, نہیں آپ کو ایک بڑی لیول کی کیلکولیشنز کرنی ہے, اس کے بعد آپ کو بتایا جائے کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے.
Now it will make sense to you. اچھا یہ طریقہ ہے. یہ اپلیکیشنز ہیں جی انفارمیشن کی. آئی بلیو دیٹ موٹیویشن ہم سب میں ہے لیکن مختلف چیزوں کے لیے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ, اور ایک چیز نہیں ہے, ہم ایکسٹرنلی موٹیویٹ نہیں ہوتے, ہم ایکسٹرنلی تھوڑی دیر کے لیے انسپائر ہو جاتے ہیں. یہ میں نے یہی پوچھا تھا جو آپ نے کہا تھا, جو ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے. میں اپنی کلاس میں پوچھا تھا آپ کسی موٹیویٹڈ اسپیکر کو جانتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں, انہوں نے نام بھی لیے کچھ. میں نے کہا آپ یو فیل موٹیویٹڈ لسننگ ٹو ہیم؟ انہوں نے کہا جی بہت. میں نے کہا وہ موٹیویشن کب تک رہتی ہے؟ تو اس پر وہ مسکرا دیے, جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں ویسے ہی. یعنی دیٹ واز اٹ. یعنی موٹیویشن اسپیکنگ ختم ہوتی ہے, موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد لائف از بیک ٹو نارمل. ٹھیک ہے جی, دیٹس ناٹ کیریکٹر ڈیولپمنٹ. کیریکٹر ڈیولپمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ میں کس چیز سے موٹیویٹ ہوتا ہوں, میری موٹیویشن کدھر ہے, انٹرنزک موٹیویشن میری کیا ہے, جس میں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیے جب میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں, اس سے بات شاید واضح ہو جائے. جب میری مذہبی زندگی ایمان سے پھوٹے گی تو کسی کو چیک نہیں کرنا پڑے گا کہ میں اپنی ذمہ داریاں ٹھیک ادا کر رہا ہوں. نہیں, میری موٹیویشن اپنے ایمان سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر یہ میری موٹیویشن اپنے والدین کے خوف سے پیدا ہو رہی ہو تو پھر ایک پرابلم ہے. پھر جب تک میرے والدین ہیں تو یہ خوف بھی ہے, یا جب تک ان کی نظر ہے اس وقت تک ہے. میرے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موٹیویٹ کیا ہے سزا اور جزا سے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بہت سارے اس کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اس پر ہم جب پہنچیں گے ادھر ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ پہ تو ہم ضرور ڈیٹیل سے بات کریں گے. بٹ دا تھنگ از دیٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ اس ڈیسک کے نیچے گھس کے بھی کچھ کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرے رب کی نظر میں ہوں میں. والد صاحب کے بارے میں یہ خیال نہیں آئے گا. اس ڈیسک کے نیچے آپ والد صاحب سے چھپ کے جو مرضی کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں والد کے ریوارڈ اور پنشمنٹ کے خوف سے اپنے اندر چیز پیدا کروں. لوگ یہ کہتے ہیں, مجھے بہت دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں عادت پڑ جاتی ہے نا. پھر ٹرکی میں ایک روایت ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو آپ جب وہ 7 برس کا, 8 برس کا, 9 برس کا ہو جاتا ہے تو پیرنٹس کی طرف سے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ 40 دن تک روز فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے گا اور نماز پڑھ کے واپس آئے گا تو 40 دن کے بعد اس کو بائیسیکل ملے گی. اٹس اے ریوارڈ. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس کو عادت پڑ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں اس کو عادت پڑ جاتی ہے. یہ اس کا انٹرنل پروسیس ہے جو آپ جان ہی نہیں سکتے. یہ کبھی وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, آپ نے یہ گنجائش نہیں رکھی. اس کا انٹرنل پروسیس یہ بھی بن سکتا ہے کہ اب اگلے 40 دن کے بعد کیا ملے گا, کیونکہ نماز کی انٹرنزک ویلیو تو ہے کوئی نہیں. نماز میں نے اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ یہ مجھے میرے رب سے جوڑتی ہے. نماز اس لیے پڑھی کیونکہ ایک سائیکل ملے گی. اور یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ, ریوارڈ ہمیشہ ایکٹیویٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے آپ کے لیے, ورنہ وہ ریوارڈ ہی نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ یعنی دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر آپ نماز کا ریوارڈ دے رہے ہیں نا تو پھر آپ نے اصل میں یہ ایک سائلنٹ میسج بھی کمیونیکیٹ کیا ہے بچے کو کہ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ سائیکل ہے. ورنہ تو میں آپ سے کہتا ہوں, مجھے ذرا آپ میں سے کون ہے جو اللہ کا بندہ جو مجھے اسلام آباد چھوڑا ہے 10 روپے دوں گا؟ تو کوئی بھی عاقل ایسا نہیں کرے گا. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے اسلام آباد چھوڑا ہے 1,00,000 روپے دوں گا. ناؤ یو ول فیل کہ اسلام آباد جانے کی جو پین ہے اس سے بڑا ہے نا ریوارڈ. تو اب آپ کے لیے انٹرسٹڈ ہو جائے گا, یو ول بی انٹرسٹڈ.